ناظرین، رینبو کسے پسند نہیں؟ کچھ لوگ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، مگر جیسے ہی افق پر رنگوں کا یہ حسین امتزاج نظر آتا ہے تو سب لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر اس حسین نظارے سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں اور اپنے اسمارٹ فون سے اس منظر کو کیپچر کرنے لگتے ہیں۔ ہم عام طور پر رینبو اس وقت دیکھتے ہیں جب سورج کی روشنی بارش کے بعد پانی کے قطروں سے ریفریکٹ ہو کر مختلف اینگلز پر اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کر لیتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ رینبو سے متعلق تمام حقائق سے آگاہ ہیں، جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے؟ آج ہم آپ کو رینبو کے متعلق پائی جانے والی متس کے متعلق بتائیں گے۔ ناظرین، پرانے زمانے میں رینبو سے متعلق ایک بڑی مذائقہ خیز مت یہ پائی جاتی تھی، جس کے مطابق رینبو کے دونوں اینڈز پر سونے کے ذخائر موجود ہیں اور لیپراکون نامی میتھیکل کریکٹر اس گولڈ ٹریئر کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس بات سے متاثر ہو کر اکثر گولڈ ڈگر خزانے کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ ناظرین، رینبو سے متعلق ایک اور مت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ قوس یا پرفیکٹلی راؤنڈڈ آرک کی شکل کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے اردو میں قوس قزح بھی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک آرک کے بجائے کمپلیٹ سرکل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سرکل کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ہورائزن پر صرف سرکل کا کچھ حصہ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ قوس یا آرک کی طرح لگتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آسمان میں مکمل دائرے کو دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر یہ تصویر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ اسی صورت ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پلین میں سفر کر رہے ہوں اور ہورائزن سے ابو ہوں، تب آپ اس کمپلیٹ سرکل کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ ناظرین، ایک اور مت کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ بچپن سے اسکول کی کتابوں میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ رینبو 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ دراصل اس میں 7 کلرز کے علاوہ باقی کلرز بھی موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ پنک، براؤن، ایکوا اور کورل، لیکن ان کی انٹینسٹی کم ہونے کی وجہ سے انسانی آنکھ ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، اور ایک اندازے کے مطابق رینبو میں 10 لاکھ ایسے رنگ پائے جاتے ہیں جن کی انٹینسٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن باقی کے 7 کلرز اپنی ہائی انٹینسٹی کی وجہ سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، رینبو سے متعلق ایک اور فیسینیٹنگ مت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تمام لوگ ایک طرح کی رینبو کو دیکھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ اور آپ کے ساتھ بیٹھا دوست ایک ہی رینبو کو آبزرو کر رہے ہوں تو دونوں کی آبزرویشن میں معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ آپ اور آپ کے دوست کا آبزرویشن پوائنٹ مختلف ہونے کی وجہ سے رینبو سے آنے والی لائٹ آپ دونوں کی آئیز سے مختلف اینگل بنائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں شخص ڈیفرنٹ رینبو آبزرو کریں گے۔ ناظرین، ایک اور انٹرسٹنگ مت جو کہ رینبو سے متعلق پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رینبو ہمیشہ رین سے ہی بنتی ہے، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ دراصل ہوا میں موجود مخصوص نمی کے تناسب کی وجہ سے بھی رینبو بن سکتی ہے، اور بارش کے علاوہ اس نمی کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ واٹر فال، بہتے ہوئے پانی کا پتھروں سے زور سے ٹکرانا، یا پھر فوگی ویدر۔ ناظرین، رینبو سے ریلیٹڈ ایک اور انٹرسٹنگ مت یہ بھی ہے کہ یہ صرف دن میں ہی دیکھی جا سکتی ہے، جب سورج کی روشنی پانی کے قطروں سے ریفریکٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس مون بو یا لیونر رینبو بھی پائی جاتی ہے، جس سے مراد 14ویں کے چاند کی روشنی کا پانی کے قطروں سے ٹکرا کر رات کے وقت رینبو کا بننا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم خود رینبو نہیں بنا سکتے، مگر در حقیقت ہم رینبو بنا سکتے ہیں، اور یہ کام بچپن میں کئی بار کرتے رہے ہوں گے، مگر آپ بھول چکے ہیں۔ آپ ایک ہوز پائپ لیں اور سورج کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ پانی کے پائپ کی نوزل کو زور سے پکڑیں تاکہ پانی فائن مسٹ کی شکل میں تیزی سے نکلے۔ جیسے ہی سورج کی روشنی ان ڈراپلیٹس پر پڑے گی تو آپ اپنے گارڈن میں رینبو کو آبزرو کر سکیں گے۔ نہ صرف آپ رینبو کو بنا سکتے ہیں بلکہ اس کو ڈس اپیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اس کے لیے اسپیشل قسم کے پولرائز گلاس کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ہی آپ پولرائز گلاس پہنیں گے تو آپ کو رینبو نظر نہیں آئے گی۔ ناظرین، رینبو سے متعلق ایک مسکنسیپشن یہ بھی پائی جاتی ہے
کہ آپ رینبو دن کے کسی بھی وقت میں دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ رینبو کو دن کے اس حصے میں زیادہ پرومیننٹلی دیکھ سکتے ہیں جب سورج 42 ڈگری یا اس سے کم درجے پر ہوتا ہے، اور ایسا صرف ہورائزن سے لیٹ آفٹرنون میں ہی ممکن ہے۔ اگر ہم سردیوں کی بات کریں تو سورج دن کے وقت ہورائزن سے زیادہ بلندی پر نہیں جاتا، اس کی وجہ سے سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، تو سردیوں میں ہم رینبو کو مڈ ڈے میں زیادہ پرومیننٹلی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی ہماری رینبو سے ریلیٹڈ آخری اور انٹرسٹنگ متھ یہ ہے کہ ملٹیپل رینبو نہیں ہو سکتی۔ در حقیقت ہورائزن پر رینبو 2، 3 یا 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی 2 بار ایک ہی رین ڈراپلیٹ سے ٹکراتی ہے تو ڈبل رینبو بنتی ہے، اور یہ دوسری رینبو پہلے والی رینبو کے آؤٹ سائڈ بنتی ہے اور پہلی کے مقابلے میں فیڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سورج کی روشنی 3 مرتبہ ایک ہی ڈراپلیٹ سے ریفریکٹ ہوتی ہے تو ٹرپل رینبو بنتی ہے۔ یہ ملٹیپل کاپیز اپنی پیرنٹ رینبو سے کافی فیڈ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان ملٹیپل کاپیز کو بہت ڈل دیکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یونیورسل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ سب کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں۔